السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخرکار انتظار کی تمام گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ کرولوش اورہان کی پہلی قسط انشاءاللہ کل 29 تاریخ بروز بدھ ATV پر نشر کی جائے گی اور پرسوں یعنی جمعرات کی صبح آپ یہ قسط اردو اور انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھ سکیں گے، یعنی صرف ایک دن باقی ہے اس تاریخی لمحے کے آنے میں۔ تو ناظرین کرام، آپ کا جوش و جذبہ کیسا ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین کرام، کل کرولوش اورہان سیریز کی پریس کانفرنس منعقد ہوئی جس میں تمام اداکاروں نے شرکت کی اور ہر ایک نے اس نئی سیریز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کرولوش اورہان کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر تقریباً 11 منٹ کی ایک ویڈیو شائع کی گئی ہے، لیکن چونکہ وہ ترکی زبان میں ہے اس لیے بہت سے ناظرین نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس کی تفصیل اردو میں بیان کروں۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں آپ سب کی فرمائش پر ہم پوری پریس کانفرنس کا خلاصہ اردو زبان میں بیان کریں گے۔ ساتھ ہی کرولوش اورہان سے متعلق کچھ نئی اور دلچسپ خبریں بھی ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے، خصوصاً فاطمہ خاتون سے متعلق تازہ اپڈیٹس پر۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ممکن ہے کہ نئی فاطمہ خاتون سیریز چھوڑ چکی ہوں کیونکہ پہلے ٹیزر کے بعد سے وہ کسی بھی منظر یا فوٹو میں نظر نہیں آئیں، یہاں تک کہ ان کا آفیشیل پوسٹر بھی اب تک جاری نہیں ہوا۔ تو آئیے سب سے پہلے اسی موضوع سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ نئی فاطمہ خاتون ایپک آرکن جو کرولوش اورہان ڈرامہ سیریز میں عثمان غازی کی بیٹی کے طور پر کاسٹ کی گئی تھیں، اب اس پروجیکٹ سے علیحدہ ہو چکی ہیں۔ ترک صحافیوں کے مطابق انہیں پہلی قسط کے چند مناظر میں شامل کیا گیا تھا، لیکن اچانک بغیر کسی واضح وجہ کے انہوں نے فاطمہ خاتون کا کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق محمد بوزداغ کی جانب سے اس کردار کے لیے جو اسکرپٹ تیار کیا گیا تھا وہ ایپک آرکن کو زیادہ پسند نہیں آیا اور اسی بنیاد پر انہوں نے سیریز سے کنارہ کشی اختیار کی۔ البتہ میری رائے میں یہ فیصلہ صرف اداکارہ کا نہیں بلکہ بوزداغ کا اپنا تھا۔ شاید فاطمہ خاتون کا کردار اتنا مضبوط اور نازک تھا کہ وہ ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکیں، اسی لیے ممکن ہے بوزداغ نے خود انہیں سیریز سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اگر معاملہ صرف اسکرپٹ تک محدود ہوتا تو وہ پہلے ہی انکار کر دیتیں۔ جب انہیں میٹنگ کے دوران کردار کے مناظر سنائے گئے تھے تب تو وہ بہت پرجوش اور مطمئن نظر آ رہی تھیں، یہاں تک کہ ان کے چند مناظر ریکارڈ بھی کیے گئے اور وہ کرولوش اورہان کے ابتدائی ٹریلر میں بھی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا بات صاف ہے، مسئلہ اسکرپٹ نہیں بلکہ کردار کی مطابقت کا تھا۔ اب اگر ہم بات کریں نئی فاطمہ خاتون کے انتخاب کی تو فی الحال محمد بوزداغ نے کسی نئی اداکارہ کا اعلان نہیں کیا جو اس اہم کردار کو نبھائے گی۔ دوسری جانب پرانی فاطمہ خاتون لیا کرشان اب بھی بوزداغ فلم سے جڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ وہ اکثر کرولوش اورہان سے متعلق پوسٹس پر رد عمل دیتی نظر آتی ہیں۔ لہٰذا امکان ہے کہ اگر بوزداغ کو کوئی مناسب نئی اداکارہ نہ ملی تو وہ دوبارہ لیا کرشان کو ہی فاطمہ خاتون کے طور پر واپس بلا لے۔ اگر ایسا ہوا تو یقیناً یہ ان کے مداحوں کے لیے ایک حیرت انگیز خوشخبری ہوگی۔ تاہم بوزداغ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج عمر کا فرق ہے، کیونکہ تاریخی طور پر فاطمہ خاتون کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال تھی، جبکہ لیا کرشان اب تقریباً 32 برس کی ہو چکی ہیں۔ البتہ چونکہ اورہان بے کا کردار نبھانے والے مارتے یازجی اوغلو بھی تقریباً 32 سال کے ہیں مگر اسکرین پر کم عمر دکھائی دیتے ہیں، اس لیے ان دونوں کو دوبارہ ایک ساتھ دکھانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ بہرحال حتمی فیصلہ محمد بوزداغ کا ہے، دیکھتے ہیں وہ اس کردار کے لیے کیا نیا قدم اٹھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آئیے بڑھتے ہیں پریس کانفرنس کے دلچسپ حصے کی جانب۔ محمد بوزداغ نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ہم پچھلے 12 برسوں سے ارطغرل سے لے کر آج تک اسکرین پر موجود ہیں۔ ترکی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ارطغرل غازی اور عثمان غازی کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ آج کرولوش عثمان 125 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے اور یہ کروڑوں مداحوں کا پسندیدہ بن چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں، ایک نئی داستان، ایک نیا سفر۔ ہم وہ تاریخ بیان کرنے جا رہے ہیں جس نے 6 صدیوں تک قائم رہنے والی عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی
ارحان غازی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے سفر کو ایک وسیع سلطنت میں تبدیل کیا۔ انہوں نے مزید کہا، ہم نے اپنے 12 سالہ سفر کو ایک نئی سمت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نئے منصوبے کے لیے میں نے نئے ہدایت کار اور نیا کاسٹ متعارف کرایا ہے۔ ارحان کا دور ہمارے لیے بالکل ایک نیا تجربہ ہے جس میں ہم اپنے پرانے طریقہ کار کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بدھ کے دن آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ اب باری آتی ہے مارت یازجی اوغلو یعنی ارحان بے کی۔ انہوں نے کہا، میں اپنے تمام ساتھیوں، ہدایت کار، اداکار دوستوں اور ATV کی انتظامیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم نے مختصر وقت اور مشکل حالات کے باوجود معیار کو برقرار رکھتے ہوئے بہترین کام پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے ناظرین کو یہ سیریز بے حد پسند آئے گی۔ نئے عثمان غازی یعنی جیہان اونال نے کہا، میرے لیے بادشاہ کا کردار ادا کرنا کوئی نیا تجربہ نہیں۔ میں اس سے قبل سلطان مراد اور کرولش عثمان جگ جیسی سیریز میں اسی نوعیت کے کردار کر چکا ہوں۔ اسی لیے جب یہ پیشکش ہوئی تو میں نے فوراً قبول کر لی۔ برسا کے کمانڈر ساروز نے کہا، مجھے کرولش اورحان میں ایک منفی کردار دیا گیا ہے، مگر یہ میرے لیے ایک منفرد اور دلچسپ موقع ہے۔ میں اس کردار کو ادا کر کے بہت لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ شاہین شاہ بے نے کہا، میں نے پہلے کبھی کسی تاریخی ڈرامے میں کام نہیں کیا، لہٰذا یہ میرا پہلا تجربہ ہے اور اپنے کردار کو لے کر بہت پرجوش ہوں۔ ڈائریکٹر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، 125 ممالک میں دیکھی جانے والی ایسی بڑی سیریز کی ہدایت کاری میرے لیے باعث فخر ہے۔ یہ ایک بھاری ذمہ داری بھی ہے جس نے ہمیں مزید محنت کرنے پر آمادہ کیا۔ کمانڈر فلیوس نے کہا، ہم نے ہر منظر کو نہایت باریکی اور توجہ سے شوٹ کیا ہے۔ میں مخالف کردار ادا کر رہا ہوں، مگر سیٹ کے باہر ہم سب ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں۔ نیلوفر خاتون نے کہا، ایسے بڑے اور شاندار پروجیکٹ کا حصہ بننا میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ ہم سب نے انتھک محنت کی ہے اور امید ہے ناظرین اسے بے حد سراہیں گے۔ علاؤدین نے کہا، ہم ایک نئی کہانی اور نئے کرداروں کے ساتھ لوٹے ہیں۔ یہ واقعی ایک نیا اور زبردست تجربہ ہے۔ جرکوتائے نے کہا، میں گزشتہ 6 سالوں سے یہ کردار نبھا رہا ہوں اور اب 7ویں سال میں قدم رکھ رہا ہوں۔ اس بار ہم ایک بالکل نئے انداز اور کہانی کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مداحوں کو یہ بہت پسند آئے گا۔ غنچہ خاتون نے کہا، میں پچھلے 3 سال سے اس سیریز کا حصہ ہوں، مگر ہر نئے سیزن کے ساتھ جوش اور لگن پہلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ بدھ کی رات 8 بجے ATV پر آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ آخر میں اورہن کے بیٹے سلیمان اور قاسم سٹیج پر آئے۔ انہوں نے کہا، ہم دونوں بھائیوں کے کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کردار سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور ہم اپنے کرداروں سے بے حد خوش ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور مزید تازہ خبروں اور تجزیوں کے لیے ہمارے چینل قرولس اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ مون